اس تو علاوہ دا کیا ترجمہ انہا لفظہ دا بڑھتا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جڑے اللہ کو چھوڑ کے بتوں دی پوجا پہ کر دیں انہاں نو سب نہ کرائے، انہاں نو گالی نہ کڈائے. فرمایا اگر تسا گالیاں کر سو اور رد عمل ظاہر کر سو فیسبوا اللہ عدوان بغیر علم، وہ صرف عداوت اور دشمنی مخالفت وچ آ کے جہالت کے باعث یسب اللہ وہ اللہ نو گالیاں اللہ اکبر، وہ تواڈے سچے خدا نو گالیاں کر سکتا. جس میں وہ اللہ پاک گالیاں کر سکتا میں رب کریم نو گالیاں کڈن دا ذریعہ تو تسا بن گئے کہ تسا انہاں نو گالی کڈیاں. فرمایا دلیل نال گل کرو، مضبوطی نال گل کرو، خوش اخلاقی نال پیش آؤ. وہ کافر جہالت دے مارے ہوئے، تعصب دے مارے ہوئے. تسا جب تک ریاست وجود وچ نہیں آندی، جس ریاست وجود وچ آوے سی وقت انہاں دی کارروائیاں چونکہ ریاست دے پاشے دے خلاف کارروائی قرار پا سکتے وقت ریاست پورا دفاع کر سی وقت اللہ تعالیٰ آیات جہاد بھی نازل وقت اسا جہاد بھی کر سو اپنے دفاع وچ اور اپنی عزت آبرو اپنے مفادات کی حفاظت واسطے. جب تک سڑا ادارہ ساری ریاست سے وجود ہی جاندی کیونکہ جہاد کا اعلان کرنا ہوتا ہے ریاست سے. اسلام وچ یہ جڑیاں آیات بینات اور احادیث کریمہ پڑھ کے جہاد والیاں تے ہر مولوی صاحب اپنی الگ جہادی تنظیم چا بنے تھے. دنیا کی ایجنسیاں دے مفادات کے کیونکہ سارے معاشرے چ انتشار پیدا کرنے واسطے وابستہ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو میرے دوستو ریاست تو بغیر جہاد کا تصور کو نہیں ورنہ تو معاشرہ سے حسنیس ہوئے تھے. قانون کی بالادستی اسلام دے بنیادی ترین احکام ہوئے اور جڑا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان ہے من سبا نبی فقتلوہ ہو یہ اللہ نے عوام نو نہیں فرمایا یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے یہ عوام نو نہیں فرمایا کہ بھئی تواڈے وچوں جڑا بھی ہوئے جڑا کو نبی علیہ السلام دی گستاخ نو قتل کر چھوڑو. عوام نو حکم نہیں عوام نو قانون ہاتھ وچ لوڑ دی اسلام قطعاً اجازت نہیں عطا فرماتا کہ ریاست اور ریاستی ادارے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے. ورنہ تو جیڑے بندے دی کہنا ذاتی دشمنی پہ چل دی ہو سی 5 لاکھ روپے آج کل لوگ دیوڑا ہوئے کرپشن اتنی ہے معاشرہ اتنا کمزور ہو چکا ہے اخلاقی طور تے اخلاقی قدرہ اتنی ہے زوال پذیر سارے معاشرے جو کر دیتی ہیں کہ یہ نستغفر اللہ جائے 5 لاکھ روپے دا کہنا قرضہ دیوڑا ہو سی اور بار بار تقاضا کر سی یہ ادھر تے گستاخی رسول دا الزام را کے گولی ماری کھلوتا ہے خنجر نال قتل کیت میں تو یہ گستاخ ہے قتل کر جوڑا ہے. کون فیصلہ کرے سی کہ ایک قتل کرنے والا بندہ سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ ہاں جی معاشرہ تو فساد عظیم چلا ویسے اگر ہر بندے کو تساں کلاشن کوپ پکڑا دیو پسٹل پکڑا دیو خنجر پکڑا دیو کہ جنوں گستاخ رسول سمجھو بس اس سے نو پار کیتی آؤ اس تو بڑی تباہی کیا ہے. تو اسلام کدے بھی قانون حد وچ لوڑ دی اجازت عطا نہیں فرماتا. اسلام ہی تو سب سے زیادہ انسانی قدروں کا خیال کرنے والا مبارک دین ہے پیا معاشرے میں استحکام اور مضبوطی دینے والا مبارک دین ہے پیا. تو قرآن پاک نے منع فرما دیتا کہ انہاں مشرکین کفار جو بتوں دے پجاری ہیں واضح مشرک ہیں انہوں نے گالی نہ کڑائے رد عمل چکو اللہ پاک کو گالی کڑ سکتے اور اس سبب اور ذریعہ تو سب بن سکتے. پیارے ابو بکر اجے ساری ریاست اور ادارہ وجود وچ نہیں آیا اس واسطے سانو اجے ایٹ دا جواب ایٹ نال پتھر دا جواب پتھر نال دیون دی اجازت نہیں. لا اکراہ فی الدین دین جبر تو ہے نہیں کسے غیر مسلم زبردستی تو تسا کلمہ پڑھا نہیں سکتے زبردستی کلمہ پڑھے سے ڈنڈے دے زور تے کلمہ پڑھے سے وہ اج بیچارہ اپنی جان بچاؤ واسطے کلمہ تو پڑھ گئی سی اپنا مال بچاؤ واسطے گھر بچاؤ واسطے بچے بچیاں بچاؤ واسطے ڈر کے کلمہ تو پڑھ گئی سی لیکن وہ کلمہ دل وچ نہیں اترنا کیوں اودو تے اسلام کی تعلیمات روشن نہیں ہوئی اپنی رغبت نال تے اسلام نہیں لے آ رہا توڑے ڈر دی وجہ تو اسلام لے جڑا بندہ ڈر دی وجہ تو کلمہ پڑھ سی وہ کلمہ صرف زبان تے ہو سی یا دل دے وچ بھی ہو سی. ہاں جی صرف زبان تے تو زبان میں تے کلمہ ہوئے تے دل وچ کلمہ نہ ہوئے ایمان نہ ہوئے اس نو ایمان آکھا ویندا یا منافقت آکھا ویندا. اللہ نے منافق پیدا کرنا حکم دیتا ہے یہ سچے مومن بناونا. تبلیغ ڈنڈے نال نہیں کرنی ہے جبر نال نہیں کرنی
گالیاں کٹ کے سٹیجاں ممبراں تے نہیں کرنی. ساڑے کیڑے اللہ تعالیٰ دے پیارے ولی دا طریقہ ہے پہ گالیاں کرنا. کس اللہ تعالیٰ دے ولی اولیاء اللہ نے یہ جو اتنا تبلیغ 90 ہزار ہندوانوں جو مشرف اسلام فرمایا حضور سیدنا خواجہ اجمیر رضی اللہ نے پتہ ہے انہوں نے طریقہ تبلیغ کیا ہے. ہاں جی آئی ساری اپنی طبیعت جو کہ تشدد لہذا سا ہر مسلمان میں متشدد کرنا چاہتے ہیں. یار بڑا لکھا دور ہے پیا دلیل دے نال لوگوں کو قائل کرو. خوش آمدید حضور خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ 6 رجب مرجب سن 632 ہجری دی آپ دا وصال اقدا سے اجمیر شریف دی 90 سال کی عمر مبارک ہے. آپ جلوہ گر ان پہ اپنی مبارک خانقاہ دی اجمیر شریف دی اور ہندو راجہ اس دا جڑا سرکاری کک آئی گیا جڑا اس دا باورچی آئی اور اس کو طرح طرح دے عظیم کھانے پکا کے پیش کرتا ہے سرکاری طور پہ. بڑی بڑی تنخواہ بڑی سہولیات کیونکہ انہاں دا بڑا خیال کیتا ویندا یہ کوئی زہر نہ ملا چھوڑے حکمران کے خلاف کوئی سازش دا حصہ نہ بن ونجے. وہ وقت نہیں ہوتا ہے جس لئے اس کو سرکاری چھٹی مل دی ہے. وہ واپس جس لئے اجمیر شریف نے اس ایریے چاہے جتے حضور سیدنا خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ خانقاہ ہے مالا ہے وہ تو آکے آپ دی زیارت کریں. آپ آل رسول حسنی حسینی سید آپ کو بڑا اس وقت کون آل عارف ہے ہاں جی مطلب آپ دی گلہ جو سکون آیا وہ تو آکے بیٹھا رہے آپ دی زیارت کریں. مطلب آپ دی جڑی تعلیمات ہوگی چونکہ ہندوؤں تصاص بات آج بھی چل رہی ہے. آج بھی کسی ذلت ہندو نو تو اپنے مندر اچھ نہیں داخل ہو بڑھنے دیں. آج بھی اس دور دوچ بھی مدوی ذات پات ہندو دوچ آپ طریقہ جڑا جتنا زیادہ شکستہ دل آویا آپ اتنی زیادہ مہربانی اور کرم نوازی وہ تو آپ نے قریب ہوتا گیا. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ گیا ہوگا زندگی کہ اپنے 2-4 ساسیاں نال لے کے بڑے بڑے کھانے مختلف طرح دے پکا کے جویں ہو راجہ اجمیر واسطے بنا تھا یا اپنے حکمران واسطے ذاتی جیب وچوں پیسے خرچ کر کے اس نے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے اور دن دے ٹائم آپ دی بارگاہ جا گیا اور کہا حضور میں آپ دی تعلیمات آپ دے مریدین درویشاں دے طریقہ کار کو آگاہ ہاں. آپ انسانیت نوازی دا درس دے دے آپ کوئی فرق نہیں کر دے کہ یہ مذہب کیا ہے یہ ملت کیا ہے یہ دھرم کیا ہے. جیڑا توڑے دروازے تے چل کے آوے تساں ہر ایک نو مرحبا بے کا خوش آمدید آ دیو لنگر شریف پیش کر دیو عنایات کر دیو توجہ نال گل سن دیو دے حق دعا کر دیو. مہربانی مہربانی اور وچ اپنے بیگانے دا کوئی فرق نہیں کر دے. تہاڈا مذہب انسانیت ہے تو میں تہاڈی انہاں تعلیمات کو انہاں محبتاں تو اتنا متاثر ہوں کہ حضور میں بات اپنے دل وچ ایک گل رکھی آئی کہ ہن جڑ مینوں چند دناں دی سرکاری چھٹی ذرا لمبی ہوئی میں ایک دن آپ واسطے کرساں محبت نال خود کھانے بڑے سا جویں راجہ اجمیر واسطے ان تساں درویش اسی واسطے کھانا بنا حضور میں کھانا بنا کے آیا اگر تساں تناول کرسو میں بڑی خوشی ہے سبحان اللہ اور میری خواہش ہے کہ میرے ہاتھ نال لقمے کھاؤ. کون ہندو ہے مشرک ہے متنا پجاری آپ نے فرمایا صاحب اگر میں کھانا تیرے ہاتھ جو کھاسا اور تیرا کھانا قبول بہت خوشی ہو سی اس وقت میرا دل باغ باغ ویسے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھوا بھائی کا کھانا اپنے ہاتھ. جتنے درویش اہل خانقاہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ وچ حاضر ہیں سب حیران ہو گئے. حیران اس وجہ تو نہیں ہوئے کہ ہندو تے مہربانی کیوں وہ آپ دا طریقہ ہی مسئلہ کا مشرب ہے. حیران اس کا دھیان بھئی حضور خواجہ اجمیر سانو منازل سلوک طے کرنے واسطے گراون واسطے آپ اتنے دنوں تو خود بھی روزہ رکھ رہے ہیں نفلی تے اسیں تا سارے نفلی روزے نہ لیں. آپ تو روزے نہ لیں لیکن رمضان شریف نہیں ہے نفلی روزہ ہے. جتنے خانقاہ ہے مالادوی درویش سارے روزے دی حالت میں چل لیکن پیر و مرشد دا سلسلہ علیہ اولیاء چشتیات وچ احترام اتنا ہے اتنا احترام ہے کہ مرشد کریم کو ٹوکا نہیں بھیدا. سبحان اللہ سجادہ را پمے رنگی کن گرت میر پیرے مغام ہویا کہ سالک بے خبر نبوت زراہ رسم و منزل. حافظ شیرازی سب دم بخود حیران اندر بڑے حضور غریب نواز جیسی اس کو بھول گیا کہ میں نفلی روزے بھی چاہتا
یوں روزے کی حالت پہ کھانا کھانے اور وہ بھی ایک مشرک کافر تھے حد وچ دا دل خوش کرنے واسطے آپ نے بسم اللہ پڑھی فرمایا کباب کھانا اس نے لقمے بنا بنا کے آپ نے ایسی رغبت ایسی محبت نہ جس لئے آپ سیر ہو گئے وہ اتنا خوش ہویا کہ روئے روئے دے جو خوشی دا اظہار بڑا آپ دا شکریہ ادا کیتا آپ نے اس دا شکریہ ادا کیتا میں بندہ خدا تے اتنی سنن محبت کی تھی کھانا بنا ایڈی محنت کی تھی بڑیاں دعا مانی تھی وہ کھانے دے خالی برتن تباہ بقایا جو تبرک بن گیا بچ گیا گھن گیا بس جن جو خانقاہ مالا دے دروازے باہر ہویا آپ دے تمام ہستیاں چکے آپ دے تو سارے درویشی علماء عرفاء فاضلین سب آپ دے گرد مزید قریب ہو گئے حضور غریب نواز ساڑھا سب کو قربان حضور تو یاد کو نہیں کہ تسا روزے دی حالت دی جائے اصل سے سارے روزے دی حالت دی جائے آپ نے فرمایا میں نے یاد ہے اچھی طرح میں روزے دی حالت دی جائے آپ فارسی کلام فرمائے دیں عربی فرمائے دیں کلام میں بالکل روزہ میں نے یاد آئی جس وقت اس روزے کھانے دے متعلق گل کی میں نے یاد آئی میں پہلا لقمہ کھا دا میں نے بالکل یاد آئی ہوں بھی یاد ہے میں روزے دی حالت نفلی روزہ ہے نہ کہ حضور جس وقت نفلی روزہ یاد آئی تو انہوں بات کیوں کھانا آپ نے یہ کیا حکمت ہے حضور ساڑھو تے واضح فرماؤ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز آل رسول علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس ہندو شخص نے آ کے کھانے دے متعلق گفتگو شروع کی تھی اور اپنی محبت کا اظہار میں اندروں نظر کرتم در شرع شریف جد بن علیہ السلام جی میں اس کھانے کا موضوع چلایا میں انہیں اپنے اندر جتنی میں فقہ دی کتاباں پڑھی ہوئی ہیں میں محبوب کریم علیہ السلام اپنے جد کریم نانا جان علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے وچ نظر کرنی شروع کی تھی ہر کتاب دا جڑا باب الصیام ای روزے دے مسائل ہیں میں دیکھتا گیا دیدم در شرع شریف جد من میں اپنے مصطفیٰ کریم نانا جان علیہ السلام دی شریعت مبارکہ جی اے ڈٹا کہ برائے شکستان رودا قدا حس ولے برائے شکستان دل قدا نیس اگر روزہ نفلی تروٹ بنیے ان دی قدا ہے شریعت پر کسے انسان دا دل تروٹ بنیے ان دی قدا کوئی نہیں جیڑی چیز دی قدا یوں میں تروڑیے جب میں کل نفلی روزہ قدا دی نیت رکھ انسان تے اگر اس بندے دا دل تروٹ بنیے وہ میں کتوں جوڑا جیڑی شہدی قضا ہائی وہ میں تروڑ چھوڑی روزہ تروڑ چھوڑا ہے لیکن جیڑی شہدی قضا نہیں وہ میں انہیں بچا گی دی تمام درویشن آپ دے سالکین جو آپ دی بارگاہ درویش زیر تربیت نور و فیض حاصل ہویا آپ دے اس فرمان کے وجد دے عالم دے چاہیے تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ ہندو اپنی بیوی بچیاں پورے خاندان سمیت بات پا اس کا حضور میں جو اتنے عرصے تو تساں اجمیر شریف قدم رنجا فرمایا ہے بڑی بڑی مشکلات اور رکاوٹاں حکومت نے اور ہندو مذہب نے کھڑیاں کی تھی تساں ہر مشکل کا مقابلہ فرمایا صبر فرمایا حتیٰ کہ تمہارے قدم مبارک جم گئے میں شروع تو تمہارے معاملات دیکھ رہا ہوں میں ایک عملی تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف تساں تعلیم دے دے دوجے واسطے معاملہ ہے یا خود تمہارا اپنا عمل مبارک اس فلسفے سے ہے میں ڈٹھے کہ تساں عملی طور تے باقی انسانیت نواز ہستی ہو دھرم کوہ ہی اچھا ہے جڑا انسانیت نواز ہوئے لہذا چاہے انہوں میں ملازمت رکھے یا رکھے یا میں قتل کراوے جو کچھ بھی ہوئے میں اس مذہب نو نہیں چھوڑ سکتا جس مذہب توارے جیسی اصلی موجود ہے حضور سانو بھی اپنا دین مبارک کلمہ اسلام پڑھ کے مشاہدہ اسلام پڑھ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مقدس نورانی تعلیمات تشدد دا نہیں ہے ساڑھے میں جو مصد ہاں جس لئے ساڑھی ریاست موجود ہے ریاست ساڑھی اعلان جہاد کرے اسا سفارش کر سکتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسا اس ریاست دے شہری ہیں اسا آگ سکتے ہیں جناب فلان چیز دے خلاف جہاد ہوئے فلان چیز دے خلاف جہاد ہوئے اسا توڑے دستوں بازو ہوئے اگر عملاً جہاد بالسیف تو وہ ساڑھے اداریاں نے اعلان کرنا ہے اور اس تو بعد اسا بالکل نہ لیں حالات واقعی ایسے ہوئے جہاد فرض ہوئے حکومت سستی کر رہی ہوئے اسا پرامن احتجاج بھی کرسوں بار بار انہوں متوجہ کرسوں عدالت کا دروازہ کھٹے سوں اٹھے درخواستہ لانچ کرسوں بھئی اس نے جہاد ہوئے حکم جہاد ہوئے عملاً جہاد ہوئے لیکن تشدد تفرق معاشرے سے ٹوٹ بھائی
اس چیز میں اسلام شریعت مبارکہ گوارا نہیں کر دی. امام بخاری مسلم کی شرط ہے حدیث سیدنا حذیفہ کتنے اکابر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مروی مسلم شریف کی حدیث پاک صحیح سند موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام فرمان نقل فرمائے ہیں اور آپ خود براہ راست بنو امیہ دے حکمراناں نال ملاقات فرمائی. فرمایا اساں تفرق نہیں چاہتے وجہ کہ سانو مصطفیٰ علیہ السلام نے عہد لیا بیعت لیا سانے کو اس گل دوتے کہ حکمران ہوئے مسلمان فاسق و فاجر بھی بامے ہوئے لیکن کسی لوگی حکومت منعقد ہو بنی ہوتی بیعت منعقد ہو بنی جب تک اس حکمران دے کو اگر وہ نماز بھی وقت تو قضا کر کے پڑھے یا لیٹ کر کے پڑھے تساں حذیفہ تساں عبادہ بن ثابت اپنے گھر دے وچ فرض ادا چکرائے سنت اس تو بعد مسجد وچ پڑھائے جس لو آخری وقت وچ پڑھے یا جنہیں تساں مت دے نال شامل ہو جائے فریضہ پہلے گھر جماعت نہ چھوڑائے اپنے حکمران دے پیچھے تاکہ اجتماعیت دے وچ فرق نہ آوے غیراں نوں پیغام نہ ملے کہ جناب مسلمان تفرق اور تشدد دا شکار ہیں پہ. اس تو بعد فرمایا جب تک کو حکمران کفر بواہ دے کل سرزد نہ ہونے اس وقت تک دی اطاعت جو ہاتھ نہ پیچھا جائے. میرے دوستو ساری اصلاح اور درستی تو اس سے چیز نہ سی جس طریقے نال قرون اولا بھی چاہیے جو اللہ نے محبوب ہے اسا نظام مصطفیٰ علیہ السلام دا گل کرنے والے ہیں نہیں سانوں کے کسی اور جماعت دنال سانوں کے کسی اور نظام زندگی دنال اساں جس لئے دینی مدارس سے پڑے ہوئے لوگ ہیں مساجد نال رابطہ رکھنے والے ہیں محبوب دے مرکز نال تعلق تو دنیا دا جو طریقہ بڑھنے اساں مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت دے دائرے جو باہر نام اساں وہ تاکہ لوگ شریعت سے متاثر ہوئے شریعت دا نور و فیض شریعت اتنی محبت والے گل کر دی ہے شریعت اس طرح معاشرے تبدیلی گن کے آندی ہے اگر اساں بھی وہ غیر والا طریقہ انپڑھ والا طریقہ اختیار کر سو تو نظام مصطفیٰ علیہ السلام سے پیغام ہے جو دیگر سیاسی انتظامی پیغامات فرق بنیادی کیا رہے ہیں اگر اساں بھی چوک بلاک کرنے اساں بھی اگر راستے بلاک بالکل احتجاج ہوئے لیکن ادھا رستہ خالی ہوئے باقی لوگ ٹیر جلاندن یہ اساں ہی دھوئے پھیلاؤں نے سارا کچھ کرنے تو کیا راستہ روکن کی تعلیم پورے قرآن پورے حدیث کی تھائی اللہ اور رسول اللہ السلام سے دین جواز ہے راستہ روکن دا اللہ فرماتا ہے مسافر سفر کرتا ہے 99 کلومیٹر تو زیادہ ہے 58 میل شریف تو زیادہ ہوئے فرمایا میں اپنا فریضہ ادھا کر دینا میں اتنا مسافر کا خیال کرنا نماز دینی ہو میں دی کسر نہیں ہو میں دی نماز جڑا پوری پڑے گناہگار ہو میں دی الٹا حضرت عمر نے عرض کی تھی حضور آیت پر حق کے پر میں تو پوری پڑا کر محبوب نے آپ نے فرمایا اللہ دے تو پھر ہدیہ تو انکار کیا کرنا میرا پیارا عمر گناہگار ہو سے اگر تو پورے 4 فرض پر سے پیش نہیں کر یا عشاء دے دو پڑھ لیں بات قرآن 8 بدات جڑیاں زکاة دیا بے شک ایک گھر دوچ لینڈ لارڈ ہے مالدار ہے لیکن 99 کلومیٹر تو زیادہ سفر ہے ازداج کر اور اس بیچارے کا خرچہ ہی ہو گیا کار خراب ہو گئی کوئی مسئلہ بڑھ گیا مسافر ہے اللہ فرماتا ہے تو سا جڑے اس علاقے دے مالدار ہو میرا امت یہ محبوب دا فرمان ہے قرآن دا فرمان ہے وابن السبیل جڑا مسافر ہے اس کو بساؤ نہیں تاکہ دی عزت نفس دے فرق نہ ہوئے شرمندہ نہ ہوئے ندامت دا شکار نہ ہوئے چپ کر کے اپنی زکاة کی نیت نال اس کو پیسہ دے مسافر کا مسئلہ حل سبحان اللہ سبحان اللہ اساں ہوٹلہ دے گئے کہ مقامی جیڑا پتہ لگ بندے سانوں میں ساڑھے علاقے دے اس میں ساڑھے نے 100 روپے دی ڈال دی پلیٹ تے جیڑا بیچارہ مسافر آ کے رکے اس میں 400 روپے دی پلیٹ منڈی بیٹھے الٹا مسافر تے زیادہ ظلم ہے اپنے معاشرے وہ بھائی مسافر دا راستہ نہیں روکنا مسافروں کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ذرا ساڑھی تنظیمہ مجبور ہو بنجن جس نے احتجاج کرن دیتے دھرنے ڈے بڑھتے اعلان کرن بھائی دھرنا ہے حکومت کو صرف متوجہ کرنا سے کہ اسا کرسی تو تھوڑا قبضہ کرنا ہے اسا چاہتے ہیں ساڑھے اوپرانی انہیں فیصلہ کریں تو عوام کوئی تکلیف نہ ہو سی اسا آپ تکلیف ہی آوے سن ادھا راستہ روڈ چوک دا کھلا ہے آؤ جاؤ مسافر نو کوئی تکلیف نہیں الٹا سا کہیں دی گڈی نو دھکا لامنا پیا سا مولی لوگ دھکا لا کے ایک بھی لگا پچا سو لوگوں نے دل وچ محبت پیدا ہو گئے جو نظام مصطفیٰ علیہ السلام دے تقاضے برابر سارے محبوب علیہ السلام نے آخری دن حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر اجے تا ساری ریاست نہیں وجود ہی چاہیے ادارہ نہیں وجود ہی چاہیے اور سن کا حکم کفو ایدیکم اسا اپنے ہاتھ روک کے رکھ رہے ہیں صبر ہی صبر کرنا ہے اور تسا اپنے والد دوتے ہاتھ اٹھا چھوڑے تھپڑ مار چھوڑے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور میں اتنے عرصے تو جو آپ دی غلامی میں چھانا
اور ہر بندے نو انفرادی طور تے ملتا اور دعوت اسلام کو رد عمل آتا ہے مرے دن کٹے دن زخمی کرے دن حضور ترائے ہڑے بعد میں ہوش اج تھوڑی جو میں نے کافرہ جسمانی تشدد دا نشانہ بنایا ہے میں ایک باری سی کی تھی کہندے کو ہاتھ اٹھایا کوئی رد عمل سار حضور جس سے اسی نے میری ذات دا معاملہ میرے بچیاں دا معاملہ میرے گھر دا معاملہ حضور سب کوئی دین دیتے قربان ہے اللہ اور دے محبوب دے کو لیکن میرے آقا جس نے تواڈی ذات دا مسئلہ آسی نا میرا باپ بھی اگر تواڈے متعلق کوئی سخت لفظ آسی حضور میرے کو برداشت نہیں محبوب نے فرمایا ابو بکر اسا تا اپنے در دولت تے جلوہ گارا سے تسا اپنے گھر دے وچ والد دے کمرے چنا دے سامنے آوے تو ساری عدم موجودگی وچ بھی جو اللہ دے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اخلاص اور وفا دا مظاہرہ کیتا ہے کہ محبوب دی محبت والد دا ادب اور محبت قربان کر چھوڑیے تینو قربان ہوئے میرے ابو بکر تن مبارک ہوئے تیری شان چلہ نے اپنا کلام نازل سبحان اللہ اے 28واں پارہ سورہ مجادلہ آخری آیت نمبر 22 اللہ پاک نے فرمایا محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم فرمایا میرے پیارے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر محبوب میرے پیارے ابو بکر صدیق طرح جڑے لوگ اللہ دے قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھتے ہیں صدیق اکبر جیسی ہستیاں انہاں ہستیاں نو کدے اس حالت وچ نہ دیکھ سو یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ کوئی نہ دے سامنے بیٹھ کے اللہ اور دے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر سی تے بات دے نال تعلق اور محبت رکھ سن لو کانوا آباءہم اگرچہ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی مخالفت کرنے والے انہاں دے باپ اور ماں ہی کیوں نہ ہوئے ابناءہم بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوئے اخوانہم بھیڑا بھائی کیوں نہ ہوئے عشیرتہم قریبی تو قریبی رشتہ داری کیوں نہ جڑے میرے پیارے ابو بکر صدیق دی طرح اللہ اور قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھتے ہیں وہ ہر رشتے نو محبت مصطفیٰ علیہ السلام تے قربان سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو معاملہ کیا ہے شروع دوی جو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سانو اپنی جانا تو عزیز اولاد تو عزیز والدین تو عزیز ساری کائنات تو عزیز ان تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اساں غور کرو جس امتحان دے مرحلے وچ اساں 58 سالی آزاد اسلامی ریاست لیکن اتحاد و اتفاق نہیں غیرہ دے جڑا ہے تسلط دے وچ مکمل آزاد ہوئی نہیں اساں بے شک دیہاتاں وچ رہنے لیکن اساں قرآن مجید دا مکمل طور تے مطالعہ کرو اللہ دے احکام کی طرف آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے احکام اور جتنا مشکل حالات اس دور دے وچ آج نہیں پوری دنیا جزیرہ نمائے عرب جتے دشمن و مخالف آئی تو کنے محبوب علیہ السلام دی رہنمائی اور قرآن دی تعلیم دی روشنی محبوب دی سیرت طیبہ دے انوار حضرات اہل بیت اطہار دی پاکیزہ ہستیاں حضرات صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں نے کس طرح اللہ اور دے محبوب دے آقام دی روشنی انہاں مشکل ترین حالات دے وچ اسلام نو جزیرہ نمائے عرب دے سبحان اللہ ساڑھے تے ہر مسلمان تے ایمان دا بنیادی تقاضا ہے یہ تاں چیزوں سے جیسا قرآن دے فرمان علیہ پاس قرآن دا علم حاصل کر سو اساں اگر سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا علم اہل بیت اطہار دی سیرت طیبہ پڑھسو صحابہ کرام دی سیرت طیبہ پڑھسو اور اساں مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ساڑھا کسی نہ کسی روحانی آستانے مرکز نال الحمدللہ تعلق ہے اگر نہیں پڑھ سکتے انہا کریم آستانے نال ساڑھا رب دے روحانی ظاہری اساں محبوب علیہ السلام دی تعلیمات دا علم حاصل کرو اپنے جمعے با مقصد بناؤ اپنے دیگر اجتماعات با مقصد بناؤ جو اس وقت حالات دا تقاضا ہے انہا حالات دے تقاضے دے مطابق اسا دین دے معاملات اپنی زندگی چی نافذ کروں اپنے گھر دے ماحول اپنے معاشرے دے اور انشاءاللہ بات او وقت دور نو سی جس نے مسلمانوں پہلے علی عزت و شان دنیا جی اللہ تعالی اخلاص اور محنت اور جذبے سے فرانس دی تاریخ ہر 2-4 صدی تو بعد محبوب دی گستاخی دا رستہ پیدا کرتا ہے پہلے بھی کرتے رہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دے بھی کیتا ہے سلطان عبدالحمید دوم خلافت یعنی سلطنت عثمانیہ دے دور آخری دور 1900 سن دے وچ انہاں نے تھیٹر کیتن پیرس دے وچ دے وچ گستاخیاں لیکن مسلمان طاقتور مسلمان نے بادشاہ نوں پکڑ کے سزا دے دیاں
سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کیتا ہے، سلطنت عثمانی دے فرمانوا سلطان عبدالحمید خان دوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے فوجاں چڑھا چھوڑیاں انہوں نے کالونی اور ریاست دیتے وقت توبہ طائب ہو گیا۔ میرے دوستو آج مسلمانہ چ اتحاد کوئی نہیں، عرب لوگاں دے جذبہ کوئی نہیں، ورنہ مسلمانہ دی قیادت کرے نا۔ آج پوری دنیا چ درباندہ ہے مسلمان، لیکن اسا اتنا کام کر سکتے ہیں۔ پہلے تو چاہیے کل کابینہ دے اجلاس سن بڑا اس حوالے نال مایوس کیتا ہے، وہ فرانس دے نال سرکاری سطح تے اپنے تعلقات منقطع کرے نا، اور سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا کہ فرانس دی مصنوعات دا مکمل طور تے بائیکاٹ ہو سی۔ اساں اہل پاکستان مسلماناں نوں ایک ٹیڑی پیسہ بھی اج تو بعد فرانس کدے نفع نہ اٹھا سکسی، لیکن یہ جواب خود دے سے انہاں کو جو توجیہ ہو سی اساں عوام ہے۔ یہ جڑا ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے نا جی تہیہ کر گنو پوری زندگی انشاءاللہ تعالی سانو موٹر سائیکل اگلے پیٹرول پمپ تک گھسیٹ کے گھن مرنا پاوے نا جی کار دھکے نال گھن مر پہ، لیکن ٹوٹل پیٹرول کھلوتا ہوئے جتنا اچھا ہوئے اساں ہی قطرہ بھی ٹوٹل پیٹرولیم تو نہیں آئی۔ یہ اکثر پرفیومز عطریات خوشبوئیں پیرس پہ بڑھ کے آتی ہیں فرانس کے بچوں دیکھ گنو ہوتے یہ کڑے علاقے دا تو میڈ ان فلان لکھو ہوتا ہے، اس کو پرہیز کرنی ہے نہیں خریدنا۔ اور لو بسکٹ گالا ہے جتنی چیزاں تاج محل نان خطائی الغرض جو بھی فرانس کی مصنوعات ہیں اور فرانس کی کمپنیاں اتنے کام کر رہی ہیں وہ اخلاق کی زبان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے صدر دے متعلق صدر طیب رجب اردوگان صدر ترکی نے جس نے پاگل کا لفظ استعمال کیتا ہے وہ سارے پاگل جڑے نو آگئے جناب سامنے، اور انہوں نے سفارتی تعلقات ترکی نال توڑ دیتے کہ تسا ساڑھے صدر دی توہین کر کے پورے مصر دی پورے فرانس دی عوام دی توہین کی تھی، لہذا سفارتی تعلقات ختم۔ وہ بدبختوں پر سید یعنی صدر ترکی نے آزادی رائے کا اظہار کیتا ہے، وہ پاگل سمجھتے ہیں، انہوں نے آف کرتا ہے پاگل، انہوں نے آزادی اظہار رائے توڑے ملکی جو ہو سکتا ہے اتنے نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے پاگل دا لفظ اپنے صدر واسطے برداشت نہیں کیتا فرانس والے نے۔ اسا مصطفیٰ علیہ السلام دی توہین کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اظہار رائے آزادی دی ایک ٹرمنالوجی انہوں نے معروف کی تھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو آزادی اظہار رائے دی بھی تو حدود و قیود ہیں، ساڑھے حکمرانہ دی سستی ہے، کیوں نہیں اس وقت تک کہ باقی مسائل ہوتے بیٹھ دیں نہ امت مسلمہ دا کوئی حل کر دینے مسئلہ مستقل، اور اے بیٹھ کے انہوں نے قائل کریں پوری دنیا دوئی تحریک چلاویں مسلمان حکمران مسائل خرچ کریں، اور اقوام متحدہ وچ ایسے قوانین گن کے آویں کہ انسانیت دیتے تفریق پیدا کرنے والے اور بے امنی پیدا کرنے والے انہاں سارے معاملات دا حل تلاش کیتا ہوئی نہیں۔ برحال جب تک کہ معاملات اتنی سطح تے نہیں ہوندے اساں جو کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی زبان میں کافرہ نہیں سمجھ آتی، لیکن جس لئے انہوں نے معاشی مفادات ہوتے انہوں نے ذرائع آمدنی اور تجارت کے راستے روکے وغیر وقت انہوں نے اکھا کھل دیا تو انشاءاللہ سب پاکستانی یا مسلمانہ دا کوئی ہک ٹیڑی پیسہ بھی آئندہ فرانس تے خزانے کے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک بھی آپ سب دین و دنیا دی ہر خیرت آپ فرماوے، اللہ پاک آپ دی حسن انتظام آپ دی حاضری قبول و منظور فرماوے۔ ربیع الاول شریف دی مصروفیات جو کہ کوٹ دور وچ سمجھ کے بیان کرنا ہے، اجازت طلب کرسوں آپ سارے حق کی دعا گو رہا سو، طالب علم توڑے حق کی دعا گوئے، اللہ آپ سب دے ایمان عمل جان مال عزت آبرو اولاد جملہ امور و معاملات دی حفاظت فرماوے، آمین و بعد شریف۔